السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے کسی شخص پر پہچان سکتے ہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے، دیو ہے، چڑیل ہے، یا کوئی گندی چیز ہے، یا کوئی ہوائی اثر ہے، یا کوئی دیوی ہے، یا اس پر کوئی ہمزاد حاضر ہوا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اکثر اوقات مریض شدید پریشانی اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے اندر کوئی بھی ہوائی چیز داخل ہو جاتی ہے۔ شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی رکھی ہے کہ وہ انسانی جسم میں حلول کر جاتے ہیں اور انسانی باڈی کے اندر، انسانی جسم کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے شیاطین کے اندر یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ انسانی خون کے اندر سرایت کر سکتے ہیں، یعنی وہ انسانی خون کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور جسم کے اندر بیماریاں ڈالتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص صدقہ خیرات یا قرآن پڑھتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے ایسے شخص کے اوپر سے یہ تمام چیزیں ہٹا دیتا ہے اور یہ شیاطین انسان کے خون میں سرایت نہیں کرتے۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ دین سے دوری کا شکار ہے، ان کے اندر اور جسم کے اندر شیاطین کا حلول کرنا عام بات ہے۔ کسی بھی مریض کو ہونے والی تکلیف کا تعین اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر حلول شدہ چیز، جن، دیو، پری، ہمزاد، مسان یا ان میں سے کیا ہے۔ کچھ شیاطین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جنات کو جادو سکھاتے ہیں، یعنی وہ جادو خود سے بھی کرتے ہیں، یعنی وہ منتر پڑھ کر انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو کی نوعیت کے اوپر بھی ان چیزوں کا انحصار ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی ماہیت کو معلوم کرنا کہ وہ کتنی زیادہ یا کم ہے، اس کا انحصار اس شخص پر کیے گئے کالا جادو یا اس چیز کے مسلط ہونے پر ہوتا ہے۔ اس لیے میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کے اندر تشخیص اور علاج کے طریقوں کے اوپر کافی ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح تشخیص کی جاتی ہے اور تشخیص کے بعد علاج ممکن ہو پاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لوں، کیونکہ آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے جا رہی ہے اور اس میں آپ جان جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی شیطانی چیز جو کہ شریر کی ہوتی ہیں، جو تشخیص میں نہیں بھی آتی، ان کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں، ان کو بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سی چیز مسلط ہو چکی ہے۔ ایسے کسی بھی مریض کا علاج حاضرات، کسی وظیفہ، تعویذ، پلیتا یا کسی اور طریقے سے اس کو جسم سے نکالنا یا ان کو جسم کے اندر ہی ختم کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا یا ان کو حاضر کرا کے جسم سے ہٹانے کا یا قابو کرنے کا طریقہ استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس شخص کے اندر حلول شدہ چیز کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اس شخص کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی شخص کے اوپر کوئی چیز حاضر ہوتی ہے اور جب آپ کسی عامل، کامل یا کسی اللہ کے نیک بندے یا کسی نمازی پرہیزگار کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں تو وہ شیاطین یا وہ گندی چیز یا وہ جنات فوراً سے اس شخص کے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو وہ شیاطین اور جنات واپس آ جاتے ہیں۔ یہ وہ جنات یا شیاطین ہوتے ہیں جو کہ نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور جو جادو کرتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے جسم کے اندر حلول کرتے ہیں اور تیزی سے جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس لیے ایسے جنات کو پکڑنا ناممکن تو نہیں ہوتا، مگر ایک ماہر عامل یا ایک ماہر کامل اس شخص کو ان تمام گندے جنات سے آزاد کروا سکتا ہے اللہ کی مدد سے۔ عمومی طور پر اس چینل پر جو بھی عمل میں تجویز کرتا ہوں وہ نہایت ہی آسان اور عام فہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف لوگوں کی اصلاح کرنا اور اللہ کی مدد سے مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چینل پر بتائے جانے والے طریقے نہایت ہی آسان ہیں اور اولیاء کرام، انبیاء کرام کے زمانہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ آسان طریقے ہیں جن کو آپ اپنے عمل میں لا کر ان شیاطین اور جنات اور کفر و شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر شبہ ہو کہ وہ کسی گندے جنات، نظر بد یا شیاطین یا جن، دیو، پری، مسان، ہمزاد، چڑیل کے
نرغہ میں آ گیا ہے یا اس کے قبضہ کے اندر یا اس کے جسم کے اندر حلول شدہ ہو چکی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ایسے شخص کو چاہیے